زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 13 اکتوبر 1943 کو پیدا ہونے والے شاہین بانو نے 1962 میں زیبا کے نام سے شہرت حاصل کرنا شروع کی۔ زیبا جیسا مقدر کسے حاصل ہوا ہوگا کہ ایک تو حسن بے مثال، دوسرا شہرت اور وہ بھی فلمی، اوپر سے اپنے دور کے مایہ ناز ہیروز کے ساتھ کام کیا، پھر شادی بھی ایک لیجنڈ ہیرو محمد علی سے کی، وہ بھی محبت کی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلم سٹار زیبا بیگم کی زندگی کے متعلق بتائیں گے، تو جس نے بھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بہت شکریہ۔ زیبا 60 اور 70 کے عشروں کی ایک مایہ ناز اداکارہ تھی، جس نے اپنی پرکشش اور باوقار شخصیت کے بلبوتے پر لاکھوں دلوں پر حکمرانی کی۔ 1962 میں زیبا کی پہلی اور اکلوتی فلم چراغ جلتا رہا ریلیز ہوئی۔ یہ ان کی پہلی فلم تھی جو فروغ تعلیم کے بارے میں تھی۔ نشاط سینما کراچی میں اس فلم کا افتتاح محترمہ فاطمہ جناح نے کیا تھا، جہاں یہ فلم مسلسل 4 ماہ تک چلتے ہوئے سلور جوبلی منانے میں کامیاب ہوئی۔ اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں عظیم اداکار محمد علی بھی متعارف ہوئے، جنہیں ایک منفی کردار میں پیش کیا گیا تھا۔ فلم سٹار زیبا کے پیکر حسن کو فلمی شاعروں نے شام کشمیر سے تشبیہ دی، تو کبھی ان کے سراپا کو فلمی نغمہ نگاری کے طور پر یوں بیان کیا کہ ٹکڑا وہ چاند کا رخ زیبا کہیں جسے، دیکھا ہے اس کو حسن سراپا کہیں جسے۔ کسی ادیب نے ان کی حسن کے بارے میں لکھا کہ زیبا اگر فرانس میں جنم لیتی تو مادام پامپاڈور کی طرح ادب کا موضوع بنتی، کوئی زولا اسے نانا جیسے اعلیٰ ناول کی ہیروئن بناتا۔ برصغیر پاک و ہند کی فلمی ہیروئنز کے سراپا کے حسن کی بات کی جائے تو ان میں زیبا بیگم کا نام سر فہرست ہوگا۔ ان کی تمام ہم عصر ہیروئنز جو آج حیات ہیں، ان کے مد مقابل زیبا کا چہرہ اور سراپا آج بھی گریسفل ہے۔ زیبا بیگم نے جس دور میں فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا تو اس وقت شمیم آرا، حسنہ اور نیلو کا دور تھا۔ شمیم آرا ان کی سب سے مضبوط حریف ثابت ہوئیں۔ زیبا نے بہت جلد اپنی دلکشی، حسن اور رعنائی اداکاری کے ذریعے ہر طرح کے کرداروں میں بہترین کردار نگاری سے اپنا مقام بنا کر صفحے اول کی ہیروئن میں اپنا نام شامل کر لیا۔ اداکار محمد علی سے فلم چراغ جلتا رہا کے موقع پر ملاقات ایک لازوال محبت کے کالم میں ڈھل گئی۔ علی زیب کی محبت نہ تو افسانوی ہے اور نہ ہی لوک داستانوں سے تعلق رکھتی ہے اور نہ ہی کوئی اندیکھی کہانی ہے۔ اس محبت بھری داستان کو لوگوں نے نہ صرف کئی فلموں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ اندیکھی آنکھوں نے بھی اس محبت کے لمس و وجود کو محسوس کیا۔ زیبا بیگم نے فلمی دنیا میں دیگر ہیروز کے مد مقابل بھی ہیروئن کے کردار ادا کیے۔ درپن کے ساتھ جب دیکھا ہے تمہیں، باجی، بالم، اداکار کمال کے مد مقابل دل نے تجھے مان لیا، توبہ، آشیانہ، ایسا بھی ہوتا ہے جیسی با کمال فلموں میں کام کیا۔ جنگجو ہیرو سدھیر کے ساتھ باغی سپاہی، جوش، کوہ نور، مفرور میں وہ ہیروئن آئیں۔ محمد علی سے قبل وہ سدھیر کی بیوی بھی بنی، مگر بہت جلد طلاق ہو گئی۔ جن دنوں زیبا اداکارہ کے طور پر متعارف نہیں ہوئی، صرف شاہین تھیں، تو کراچی میں ان کی شادی ہوئی تھی، جن سے ان کی ایک بیٹی سمینہ پیدا ہوئی۔ زیبا وہ واحد کامیاب ہیروئن ہے جو ایک بچی کی ماں ہونے کے باوجود بھی کامیاب رہی۔ جب ان کی پہلی فلم چراغ جلتا رہا ریلیز ہوئی تو اس وقت سمینہ کی عمر بہت کم تھی۔ سمینہ ان کی واحد اولاد ہے۔ محمد علی نے سمینہ کو ہمیشہ اپنی سگی اولاد سے زیادہ چاہا اور ایک باپ ہونے کے ناطے اس کے تمام حقوق پورے کیے۔ پاکستان کے سب سے مشہور رومانی چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کے ساتھ زیبا کی جوڑی ان کی فلموں ہیرا اور پتھر، عید مبارک، کنیز، جاگ اٹھا انسان اور احسان نامی فلموں میں بے حد پسند کی گئی۔ وحید مراد کے ساتھ سپر ہٹ کامیاب فلم ارمان کو پاکستان کی پہلی پلاٹینم جوبلی کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہ فلم 1966 میں نمائش پذیر ہوئی۔ لیجنڈ اداکار ندیم کے ساتھ زیبا نے فلم دامن اور چنگاری اور پالکی میں ہیروئن کے روپ میں جلوہ گر ہوئیں۔ زیبا بیگم کی اب تک ریلیز فلموں کی تعداد 93 یعنی 93 ہے، جن میں 59 فلموں میں انہوں نے محمد علی کی ہیروئن کے طور پر کردار ادا کیے، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے اور آج تک قائم ہے۔ 29 سپٹمبر 1966 کو زیبا محمد علی کے نکاح میں آ گئیں۔ اداکار آزاد جو ان دنوں اسٹیرن اسٹوڈیو کے قریب رہا کرتے تھے، ان کے گھر میں یہ نکاح ہوا۔ شادی کے بعد جس طرح ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کی حیثیت سے انہیں کامیابی ملی، اس طرح فلمی دنیا میں ہیرو ہیروئن بھی ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، جو فلمی تاریخ میں ایک ایسا ریکارڈ ہے جو آج تک کسی اور فلمی میاں بیوی کو حاصل نہ ہوا۔ محمد علی کی وفات کے بعد ایک بار زیبا بیگم نے اپنے تاثرات میں کہا تھا کہ علی نے ساری زندگی میری ہاں میں ہاں ملائی، زندگی کے اہم فیصلوں میں مجھے اہمیت دی، ہر حال میں اپنے نام کے ساتھ میرے نام کو جوڑے رکھا۔ میں نے انہیں محبوب کے روپ میں ایک بے مثال محبوب پایا، شوہر کے روپ میں وہ دنیا کے ایک ایسے شوہر تھے جنہیں ماڈل شوہر کہا جا سکتا ہے۔
وہ ایک بے مثال دوست تھے جو اپنے دوستوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ وہ ہر ممکن ان کی مدد کے لیے حاضر تھے۔ میری زندگی علی کی محبت اور ان کی یادوں سے عبارت ہے۔ ان کی یاد نہ ہو تو شاید دل سانس لینا بھول جائے۔ میں زندہ ہوں، کھاتی پیتی ہوں، لیکن مجھے علی کے بغیر بس یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اپنی زندگی تو بسر کر چکے رئیس، کسی کی زیست ہے جو بسر کر رہے ہیں ہم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ زیبا جب صحت مند تھی تو ہر روز اپنے شوہر محمد علی کی قبر پر جایا کرتی تھی۔ وہاں کے جو گورکن ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ زیبا اکثر اپنے شوہر کی قبر پر آتی تھی اور پھول ڈالتی تھی یا پھول لے کر ساتھ آیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قبر اب تک صحیح سلامت ہے کہ ان کی قبر پر کوئی آنے والا ہے، ورنہ کئی ایسے نامور لوگ گزرے ہیں انہی قبروں کے نشان تک ختم ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اداکارہ زیبا بیگم آج کل بہت بیمار ہیں، وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔